السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ کچھ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے میری زندگی کافی حد تک بدل دی۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ 2010 کی بات ہے۔ میں نے یونیورسٹی آلموسٹ فنش کی تھی، لاسٹ سیمسٹر تک انٹرنشپ چل رہی تھی اس ٹائم۔ تو ان دنوں کی بات ہے، اور میں اس کے بعد میرا پلان تھا کہ میں لندن چلا جاؤں گا انگلینڈ اسٹڈیز کے لیے۔ تو ان دنوں کی بات ہوا کچھ یوں کہ میں اور ایک میرا دوست ہے زمرد خان، ہم دونوں بائک پہ جا رہے تھے۔ حالات کچھ ویسے ہی تھے اس دور میں۔ ہم دونوں بائک پہ جا رہے تھے، مجھے ایک کام تھا کنسلٹنٹ کے ساتھ، اس نے مجھے بلایا تھا آئی تھنک سو سم ویئر ان مال روڈ، اور زمرد کو اپنا یونیورسٹی میں جانا تھا۔ تو میں نے اسے بولا کہ یار بائک مجھے دے دو اور آپ کو میں یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا چلے ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کنال روڈ پہ جا رہے تھے۔ کنال روڈ پہ آپ کو پتہ کافی زیادہ انڈر پاسز ہیں۔ ہم جوہر ٹاؤن کی طرف سے نکلے تھے اور ہمیں آگے فیروز پور روڈ کی طرف جانا تھا، مال روڈ کی طرف۔ تو راستے میں ہم لوگ جب مسلم ٹاؤن موڑ والا انڈر پاس کراس کیا ہے، اس کے آگے آتا ہے ایف سی کالج والا انڈر پاس۔ اب ایف سی کالج والے انڈر پاس کے ہم اندر سے گزر رہے تھے، تو سڈنلی میں نے نیچے، میں بائک چلا رہا تھا، تو میں نے نیچے دیکھا کہ ایک پاسپورٹ گرا ہوا ہے، اور میں نے ایک سائڈ پہ بائک لگائی اور زمرد پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے زمرد کو کہا پلیز بھاگ کے جا کے نا پاسپورٹ پکڑ لو۔ تو زمرد کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ زمرد خان ابھی ماشاءاللہ موٹیویشن اسپیکر ہیں، اور آپ سب انہیں جانتے ہوں گے۔ تو وہ میرے بہت پرانے اور اچھے دوست ہیں۔ تو انہوں نے وہ پاسپورٹ پکڑا اور لے کے آئے۔ تو ہم نے اس وقت تک میرا پاسپورٹ نہیں بنا تھا، نہ زمرد کا پاسپورٹ بنا تھا، اور ہمیں یہ بھی نہیں علم تھا کہ پاسپورٹ کے اوپر ایڈریس نہیں لکھا ہوا ہوتا، کہ پاسپورٹ کے اوپر صرف آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلے جس کا ہوگا، جیسے ہم ایک پاکستان میں ہماری ایک عادت ہوتی ہے سب مسلمان سب دوستوں کی، کہ کسی بھی گم ہوئی چیز ملے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تک پہنچا دیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوگا، ہم اس کو جا کے پہنچا دیں گے اس کے گھر پہ، تو بیچارہ پریشان ہوگا۔ اب میں نے اسی ٹائم اس کو اسکرول یعنی کہ اس کو فلپ کر کے دیکھا اس کے پیجز کو، تو اس کے اوپر گلف کنٹریز کے ویزاز لگے ہوئے تھے، ورک پرمٹ سے۔ تو ہم چلے گئے، ہم آگے اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گئے۔ تو خیر میں نے زمرد کو اس کی یونیورسٹی چھوڑا، اور پھر میں اپنے کنسلٹنٹ کے پاس چلا گیا۔ کنسلٹنٹ کے پاس پہنچا ہوں تو واپسی پہ پھر میں گھر آیا۔ پاسپورٹ زمرد کے پاس ہی تھا، تو اس کے فلیٹ پہ وہاں پر اس ٹائم جو ہوٹل میں ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں اس کے بعد کہ میں گھر آیا، رات کا ٹائم تھا، میں نے زمرد کو کال کیا، تو اس نے بولا کہ پاسپورٹ میرے پاس ہے۔ تو میں نے کہا چلو پھر ابھی اس کو پہنچا دیتے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کے اوپر تو ایڈریس ہی نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا تو پھر کیسے؟ تو پھر ہم نے ایک سورس اپنا لڑایا، ریکویسٹ کی ایک دوست سے، وہ بھی میرے خیال سے اس کے بعد امریکہ چلا گیا، تو اسے ریکویسٹ کی اور اس نے ہمیں اس کا ایڈریس بتایا۔ تو وہ ایڈریس ہے اقبال ٹاؤن کا۔ اقبال ٹاؤن میں ایک فروٹ منڈی ہے چھوٹی سی، ملتان چوکی کے پاس، تو وہاں کا وہ ایڈریس تھا منڈی کا۔ تو نیکسٹ ڈے عید آ رہی تھی، اس وقت عید الاضحیٰ آ رہی تھی، اور زمرد نے واپس جنگ جانا تھا کیونکہ وہ وہاں کا رہائشی تھا۔ تو میں نے زمرد کو کہا کہ نیکسٹ بائک لینی تھی، تو اس نے کہا کہ یار مجھے نا آپ بھی وہاں پہ چھوڑ دو نیازی اڈا پہ، تو میں وہاں سے بائک آپ لے کے واپس آ جانا۔ تو میرے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تب تک ہمیں ایڈریس بھی پتہ چل گیا تھا، اور سردیوں کے دن تھے۔ تو میں نے زمرد کے ساتھ بائک پہ بیٹھا ہوں، میں چلا رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا بائک۔ تو چلتے چلتے ہم جب یہ بیکے والے موڑ پہ پہنچے، تو وہ زمرد کہتا ہے یار پہلے مجھے نیازی اڈا ڈراپ کر دو، تو واپسی پہ اپنا پاسپورٹ دے دینا ان کو جن کا بھی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار اس طرح کرو کہ نہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، اور نہ کچھ دعائیں ملیں گی، آپ بھی دعائیں لے لینا، مجھے بھی دعائیں مل جائیں گی، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پر گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں ملتان چنگی پہنچ گئے، وہاں سے ہم گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب وہاں پر نا ایک سرکل میں اس طرح کر کے نا درمیان میں وہ ہے
جو سی منڈی ہے اور اس کی سائڈ پہ شاپس ہیں اور رہائشی ہیں لوگوں کی. تو وہاں پر میں پہنچ گیا. جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم گھر کا نمبر دیکھ رہے تھے. آئی ڈونٹ ریمبر کہ نمبر کیا تھا گھر کا, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک فلیٹس تھے, ٹھیک ہے. تو نا ہم نے بائک میں نے جا کے وہ فلیٹ کے سامنے کھڑی کی. تو میں نے دیکھا دور سے جب میں نے بائک کھڑی کر رہا تھا کہ کچھ عورتیں, دروازہ کھلا ہوا تھا, کچھ عورتیں وہاں پہ بیٹھ کے وائٹ کلر کی چادریں اوڑھی ہوئی تھی انہوں نے, اور وہ پڑھ رہی تھی کچھ. تو میں نے زمر کو بولا کہ میں ایک منٹ پتہ کر کے آتا ہوں. میں بائک سے اترا, میں جا وہاں پہ دروازہ پاس پہنچا. میں نے وہ بھائی کا نام لکھا ہوا تھا پاسپورٹ کے اوپر, جس کا وہ پاسپورٹ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ پاسپورٹ یہ بھائی کا گھر یہی والا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ گھر انہیں کا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے ایک معزز سی خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ گھر پہ نہیں ہے, وہ تو پاسپورٹ آفس کے ہیں. میں نے کہا خیریت وہ پاسپورٹ آفس پہ کہتے ہیں ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا تو وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے. تو میں نے کہا آپ میری بات کروا سکتے ہیں وہ بھائی سے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل بات کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے فون پہ میرے سے بات کروائی. تو میں نے ان سے نام پوچھا, ان کی ڈیٹ آف برتھ پوچھی جو پاسپورٹ پہ لکھے, تو انہوں نے بالکل وہی بتائی. تو میں نے بولا کہ بھائی آپ کا پاسپورٹ ہمیں گرا ہوا ملا تھا راستے میں, تو یہ ہم آپ کے گھر لوٹانے کے لیے آئے. تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے, وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ میں آپ کو بتا, وہ کہتے وہ ان کی ایک ہی بات پہ اصرار تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ رک کے آپ میرے سے مل کے جائیے گا, آپ رک کے آپ کچھ کھا پی کے جائیے گا, آپ رک کے آپ کائنڈلی. میں نے انہوں نے بتایا کہ آپ میرے اس طرح کر کے دوست ہیں, انہوں نے واپس اپنے گھر جانا ہے تو انہوں نے ڈراپ کرنا ہے. تو وہ ایون کہ جو ان کی والدہ تھی, آئی تھنک ساتھ ان کی سسٹر تھی ایک بیٹھی ہوئی ہے, ان کی ایک وائف بھی تھی, 3 یا 4 عورتیں تھیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ بہت زیادہ وہ رونا شروع ہو گئے ساری فیملی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جانا تھا, ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے واپس عمان جانا تھا, آئی تھنک سو سم ویئر لائک گلف کنٹری میں تو جانا تھا. میں آپ کو اگین میں نے بتایا یہ 2010 کی بات ہے اور ابھی 2023 چل رہا ہے, آلموسٹ لائک 14 ایئرس بیک. تو میں نے پوچھا, وہ جو ماں جی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے میرا ماتھا چوما اور میرا شکریہ ادا کیا. میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ہم اس میں ہمیں کل رات سے پریشانی آئی ہوئی تھی کہ پاسپورٹ کی وجہ سے, تو ہم لوگوں نے رات سے درود شریف کا ورد اور درود تنجینہ اس کا ورد کر رہے تھے کہ آپ کے اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ درود شریف اور درود تنجینہ پڑھیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انہوں نے کہا بیٹا آپ کے دل میں جو بھی نیک خواہشات ہیں وہ اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بات ابھی کمپلیٹ ہوئی تو میں واپس زمرد کے پاس آیا. تو میں نے زمرد کو بولا انشاءاللہ تب تم دعا کرو, ہم نے ایک نیکی کا چھوٹا سا کام کیا, آپ دعا کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہماری نا نیک خواہشات پوری فرمائے. تو میں نے اس میں ایک دنیاوی خواہش کی کہ یا میرے مالک میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں, میرے ویزے میں کوئی ایشوز وغیرہ نہیں. تو اللہ کا ایسی کرم نوازی ہوئی کہ میرے کوئی بھی ایشو نہیں آیا اور میرا ایزیلی میں انگلینڈ چلا گیا. تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ واقعہ شیئر کروں گا, میں انگلینڈ میں کیسے رہا, وہاں پہ کیا ماحول ہے, وہاں پر کیسی زندگی ہے, اس کے بارے میں فردر میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. میں نے آپ کو صرف یہ جو اپڈیٹ کرنا تھا, میں نے یہی بتانا تھا کہ آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی بہت ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں, حل ہو سکتی ہیں. تو آپ اگر کوئی نیکی کا کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی بہترین سبب پیدا کرے گا اور آپ کی مسئلے مسائل حل کرے گا. تو میری آپ سب سے دعا ہے کہ آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں اور درود تنجینہ, اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو درود تنجینہ پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور کامل ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور برکت فرمائے گا اور آپ کی چیز کا ایسا وسیلہ پیدا کرے گا آپ تک پہنچانے کا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, یہ میں نے شیئر کیا. تو زمرد بھائی کے ساتھ تو میرے بہت سارے واقعات ہیں جو سے ہم اکٹھے رونما ہوئے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور واقعہ شیئر کروں گا. وہ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کی ہم نے بہت زیادہ ہیلپ کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ والا واقعہ شیئر کروں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو کائنڈلی میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور درود شریف پڑھتے رہا کریں. رمضان چل رہا ہے, رمضان شریف میں درود شریف پڑھیں گے تو اور زیادہ برکت آئے گی. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا سب خیال کریے گا, اپنے ارد گرد کا سب کا مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.